ابن ملجم کی حکایت باعث عبرت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے یمن میں اپنے عامل نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اور اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ اس نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں کو جو سبھی سے اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچے، ابن ملجم جو کہ شجاع فصیح و بلیغ تھا، اس کو ان لوگوں نے اپنا سخنگو بنایا تاکہ حضرت علی علیہ السلام سے گفتگو کرے اور مدح میں اس نے جو خود شعر کہے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں، آپ فرمان دیں، ہم سب غلامی کریں اور ہماری تلواریں آپ علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الرحمن۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ ملجم۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، کس قبیلے سے ہو؟ کہا، مراد سے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس سے 3 مرتبہ کہا، کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں امیر المومنین۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا ہی کے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری دایا یہودی عورت تھی؟ کہا کہ ہاں، جو عورت مجھے دودھ پلاتی تھی ایک یہودی عورت تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم روتے تھے تو تمہاری دایا کہتی تھی، ایک قاتل شطر صالح سے بدتر۔ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں ایسا ہی تھا۔ حضرت علی علیہ السلام خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ کچھ دنوں بعد ابن ملجم بیمار ہوا، چونکہ وہاں اس کا کوئی نہ تھا تو حضرت خود اس کی عیادت اور خدمت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ صحیح ہو گیا۔ ابن ملجم اس قدر حضرت علی علیہ السلام کی محبت کا شیفتہ ہو گیا، عرض کیا کہ میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا اور اب یہیں رہوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم نے کہا، اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے قاتل ہو۔ ابن ملجم کو اس بات سے تعجب ہوا اور سوچ رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کا دوست و محب ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ خداوند عالم سبھی انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر ہزاروں امتحان ہوتے ہیں۔ ابن ملجم نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا، امیر المومنین علیہ السلام اب بھی اسی وقت مجھے قتل کر دیں تاکہ ایسا حادثہ پیش نہ آئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے ابھی کوئی کام ایسا انجام نہیں دیا، میں کیسے جرم سے پہلے قصاص لوں؟ ابن ملجم سفین و نہروان کی جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا، مولا علیہ السلام اجازت دیں میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفے والوں کو دوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی علیہ السلام کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اجازت دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا، کوفے کی طرف گیا، شہر میں داخل ہوا اور بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار و فحاشہ عورت تھی۔ جب اس نے فتح کی خبر سنی، ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قطامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا، مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ قطامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہ خوارج میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا، وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشیمان ہوا۔ قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم جو شہوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو ہاتھ سے دے بیٹھا تھا، قطامہ سے خواست گاری کی۔
قتامہ نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا جتنا بھی ہو قبول کروں گا۔ قتامہ نے کہا زیادہ ہے، کچھ پیسے، جواہرات اور مشک، عنبر و عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ؟ قتامہ نے کہا بہت سخت۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے سے گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں آرائش کی اور واپس آئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا کہا کہ اور کیا چاہتی ہو؟ قتامہ نے کہا حضرت علی علیہ السلام کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہوا۔ تھوڑی دیر بعد کہا مشکل ہے، ابھی چھوڑو، چند دن بعد اس بارے میں فکر کروں گا۔ دوسرے دن ایک قاصد یمن سے ابن ملجم کے پاس آیا اور کہا تمہارا باپ اور چچا مر گئے ہیں اور تم ان سب کے وارث ہو جاؤ اور اپنے اموال کو جمع کرو۔ ابن ملجم بہت خوش ہوا، دل میں سوچ رہا تھا کہ پیسے لے کر قتامہ پر نثار کر دوں گا۔ اس وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا میرے باپ اور چچا کا یمن میں انتقال ہو گیا ہے، چاہتا ہوں کہ اپنے قبیلے کی طرف چلا جاؤں۔ آپ اپنے عامل کے پاس یمن میں خط لکھ دیں اور سفارش کریں کہ میراث کے اموال میں جمع آوری میں مدد کرے۔ ابن ملجم یمن کی طرف چلا، راستے میں رات ہو گئی، دور سے آگ کا شعلہ دیکھا اور اپنے دل میں سوچا کہ نزدیک جائے اور رات کو آگ کے پاس جا کر رہے۔ جب آگ سے نزدیک ہوا اچانک جناتوں نے فریاد کی کہ اسد اللہ علیہ السلام کا قاتل آ گیا۔ ابن ملجم ڈرا اور کانپنے لگا۔ جناتوں نے اس پر سنگ باری شروع کر دی۔ وہ وہاں نہ رہ سکا کہ آرام کرے، تھکا ماندہ وہاں سے بھاگا اور زحمت سہتا ہوا یمن پہنچا اور خط یمن کے حاکم کو دیا۔ حاکم نے دستخط حضرت علی علیہ السلام کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور جلد از جلد اس کے کام کو پورا کیا۔ ابن ملجم نے اپنے تمام اموال لیے اور خوشی خوشی کوفے کی طرف چلا، لیکن راستے میں ڈاکوؤں نے اس کو روکا اور اس کے لباس اور سواری کے علاوہ وہ تمام اموال لوٹ لیا۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک قافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں وہ دو شخص کا دوست ہو گیا، ان دونوں کا تعلق خارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے عہد کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام حاکم شام اور امرواس کو قتل کرے۔ چنانچہ عبد الرحمن نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرے۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قتامہ کے گھر گیا۔ یہ فحاشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور پھر قتامہ کے پاؤں پر گرا اور اس کے وصال کی خواہش کی، لیکن قتامہ نے کہا جب تک حضرت علی علیہ السلام کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو مجنون و پاگل ہو گیا اس نے کہا ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرتا ہوں۔ قتامہ نے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور 1000 درہم اسے تیز کرنے کے لیے دیا۔ 1000 درہم اس کو تلوار زہر آلود کرنے کے لیے دیا۔ اس رات بد نصیب وہ بے حیا نے محراب مسجد کوفہ میں مولا علی علیہ السلام پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا اس کے اثر سے 2 روز بعد جانشین رسول خدا علیہ السلام شہید ہو گئے۔